بالکل انڈس پہ ہے فاضل صاحب کا جو گاؤں ہے، کالا باغ کے اپوزٹ، ایک طرف کالا باغ ہے ایک طرف ماڑی انڈس ہے. بہت ہی خوبصورت جگہ ہے چاروں طرف. جی بہت خوبصورت جگہ ہے وہ. تو ابھی فاضل صاحب سے آپ سب کا تعارف تو ہے، عالم دین ہے، قوم سے انہوں نے پڑھائی کی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہیں سے جو اسلامی فلسفہ اور عرفان ہے اس میں ان کا تخصص ہے، یعنی کہ اس میں ان کی اسپیشلائزیشن ہے سمجھ لیں. عربی کے بھی بہت اچھے ٹیچر ہیں. تو ہست و نیست کے ساتھ تقریباً شروع سے ہی ہیں، ہمارا اعزاز ہے. اور کل ہی ان کی کتاب ہست و نیست سے چھپ کے آئی ہے. ہست و نیست کی دوسری کتاب ہے، اور ہمارے ساتھ فاضل صاحب کی پہلی کتاب ہے تعارف فلسفہ اسلامی. اس کا نام ہے حکمت صدرہ. ملا صدرہ پہ یہ جو سیریز ہے وہ بھی انشاءاللہ ملا صدرہ پہ ختم ہوگی، دا گریٹ سنتھسائزر آف عرفان اینڈ فلسفی. تو وہ اس کی میں مبارکباد بھی دینا چاہوں گا فاضل صاحب کو. اردو میں ایسی کتاب نہیں ہے کوئی، مختصر اور چھوٹی سی ہے اسلامی فلسفے. تیمور صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ لوگوں نے بہت زحمت کی ہے اس کتاب یہ کی. کتاب ہوگی اویلیبل کہیں پہ ہم لے لیں؟ جی ہستنیز سے ملے گی، ابھی اناؤنس کریں گے. ابھی ذرا ابھی تو بالکل ہی فریش آئی ہے، اس کا کچھ ابھی پتہ نہیں ہمیں کیا ہے اس کی. ٹھیک، نیکسٹ ویک سے آپ اویلیبل ہوگی. پیج پہ ہمیں بھیج دیجیے گا تو پھر وہ ہم اس کے حساب سے لے لیں گے. بالکل بالکل بالکل. تو ٹھیک. فاضل صاحب شروع کرتے ہیں. ٹائم کیونکہ آپ کو پتہ ہے مختصر ہے اور نصاب کافی زیادہ ہے. جی جی بسم شروع کیا اللہ. جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. ہماری گفتگو معرفت شناسی اور اس کی اہمیت کے متعلق ہوگی. معرفت شناسی ایک علم ہے کہ جسے ایپسٹمولوجی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ وہ علم ہے کہ جو آغاز فلسفہ میں ایک مستقل علم کے عنوان کے طور پر موجود نہیں تھا. رفتہ رفتہ جب فلاسفہ نے اپنی بحثیں آگے بڑھائیں اور فلسفہ کا دائرہ جب بہت ہی تنگ ہو کر علم الہیات میں محدود ہو گیا، تو اس کے بعد جب تقریباً آج سے کوئی 50-60 سال پہلے تک تو معرفت شناسی ایک علم کے عنوان پر مطرح نہیں تھی، بلکہ معرفت شناسی کی بحثیں فلسفہ کی جو اہم کتب تھی ان کتب کے بعض موضوعات کے ضمن میں فلاسفہ نے وہ بحثیں بیان کی تھی. تو اس وجہ سے اگر کسی فلسفی کا نظریہ ڈھونڈنا ہے تو اس بحث فلسفہ کے اندر جو اس نے بحثیں کی ہیں تو ان ابحاث کے ضمن میں ہی معرفت شناسی کا نظریہ مل سکتا ہے. وگرنہ معرفت شناسی کے متعلق کوئی مستقل علم کے طور پر اس کی تدوین نہیں ہوئی تھی، مدون نہیں ہوا تھا ایک مستقل علم. تو اس وجہ سے ہم سب سے پہلے معرفت شناسی ہے کیا، ایپسٹمولوجی ہے کیا اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے متعلق ہم گفتگو کریں گے اس پہلے سیشن میں. فرماتے ہیں معرفت کا مطلب شناخت، پہچان اور علم، یہ سارے کے سارے مترادف الفاظ ہیں. یعنی ان الفاظ کا ایک ہی معنی ہے. معرفت کو کبھی شناخت کہا جاتا ہے، شناخت کو پہچان کہا جاتا ہے، اور اسی شناخت اور معرفت کو علم بھی کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں اس معرفت کا معنی اور مفہوم اتنا واضح ہے کہ کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے.
لیکن مثال کے طور پر جب بعض نے اس کی تعریف کی ہے تو تعریف میں یہ کہا ہے کہ معرفت کا معنی پہچان ہے. یہ ایک لغت میں جو معنی تھا اس کا معنی آگے پہچان لکھ دیا. لیکن جب ہم کہتے ہیں معرفت شناسی، یہ جو اصطلاح ہے، تو اس اصطلاح کا تعلق جہاں تک ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ معرفت شناسی کی اصطلاح ایک جدید اصطلاح ہے، لیکن اس اصطلاح کا ایک معنی فلاسفہ نے اپنی بعض کتب میں ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ معرفت شناسی کا مطلب بھی معنی بھی وہی پہچان ہوتا ہے، شناخت. معرفت شناسی یعنی پہچان کی پہچان، یا علم کا علم، یا معرفت کی معرفت. دوسرے لفظوں میں یہ ایک مرکب لفظ ہے معرفت شناسی. تو کہتے ہیں اس معرفت شناسی کی جو جہاں تک اصطلاح کا تعلق ہے تو معرفت شناسی وہ علم ہے جس میں خود علم کے حصول کے امکان، ذرائع، طریقہ کار اور درستی یا نادرستی کے بارے میں بحث کی جاتی ہے. اب اس کو اگر ہم مزید واضح کرنا چاہیں تو ایک مثال میں ہم بیان کر سکتے ہیں. جس طرح کہا جاتا ہے کہ علم کے کئی شعبے ہیں. علم مثال کے طور پر خدا شناسی علم کا وہ شعبہ ہے کہ جس میں خدا کے وجود، خدا کی صفات سلبیہ یا صفات ثبوتیہ کے بارے میں بحث کی جاتی ہے. اسی طریقے سے علم کا ایک شعبہ ریاضی ہے. ریاضی وہ علم ہے کہ جس میں ہندسے اور حساب کے موضوع کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے. اس علم کا ایک شعبہ انسان شناسی ہے. کہتے ہیں کہ انسان شناسی علم کا وہ شعبہ ہے جس میں انسان کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں. اس طرح علم کے سینکڑوں دیگر شعبہ جات میں کہ جن میں ہستی کی کسی نہ کسی حقیقت اور کسی نہ کسی موضوع کے اوپر بحث کی جاتی ہے. اس کو ہم واضح جب کرنا چاہیں تو اس کو مثال کے طور پر اس طرح کہا جاتا ہے کہ عالم ہستی کے حقائق اور موضوعات میں سے ایک حقیقت اور موضوع خود علم ہے. جب عالم ہستی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عالم ہستی کے اندر حقائق ہیں، ان حقائق میں سے ایک حقیقت خود علم ہے. تو کہتے ہیں کہ تعلیم و تدریس کے جس شعبے میں علم کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، تعلیم و تدریس کے جس شعبے میں علم کے بارے میں بحث کی جاتی ہے اسے معرفت شناسی کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر جب یہ سوال پیش آتا ہے کہ آیا خدا حقیقت ہے یا افسانہ ہے، تو اس سوال کے جواب میں علوم کے ریاضی، فزکس یا سوشل سٹڈیز کے شعبوں میں اس کا جواب نہیں مل سکتا، اس لیے کہ ان علوم کا موضوع خدا یا کوئی میٹا فزیکل حقیقت نہیں بلکہ مادی دنیا کے حقائق اور موضوعات ہیں. لہذا اس سوال کا جواب ہمیں علم کے خدا شناسی کے شعبے میں مل سکتا ہے. اب اگر بالکل اسی طرح یہ سوال پیدا ہو کہ آیا علم اور معرفت کا حصول ایک حقیقت ہے یا افسانہ، تو کہتے ہیں اس سوال کا جواب علم کے جس شعبے میں ڈھونڈا جا سکتا ہے اس شعبے کو معرفت شناسی کہا جاتا ہے. گویا معرفت شناسی وہ علم ہے کہ جس کا موضوع نہ مادہ ہے، جس کا موضوع مادہ، معاشرہ، انسانی بدن یا ریاضی حقائق وغیرہ نہیں بلکہ خود علم و معرفت ہے.
یہی وجہ ہے کہ اس علم میں جن موضوع مسائل پر ہماری بحث ہوتی ہے ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح علم سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر اس علم میں یہ بحث کی جاتی ہے کہ آیا علم حقیقت ہے یا سراب ہے؟ آیا علم کا حصول ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ آیا علم کے حصول کا عمل کیسے تحقق پاتا ہے؟ وغیرہ وغیرہ. یہ سارے کے سارے اس کے جوابات سوالات ہیں. تو کہتے ہیں کہ بعض متفکرین نے معرفت شناسی کی تعریف اور توصیف بیان کرنے کے لیے جس مثال کا سہارا لیا ہے وہ مثال اس طرح. مثال کے طور پہ اسی چیز کو جب واضح کرنا چاہتے ہیں تو مختلف امثلہ سے، مختلف مثالوں سے واضح کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ چائے کی پیالی کیسے اٹھائیں تاکہ چائے گرنے نہ پائے. چائے کی پیالی کیسے اٹھائیں تاکہ چائے گرنے نہ پائے اور ہم چائے پینے کا مزہ بھی لے سکیں. تو کہتے ہیں کہ عام طور پر ہم اپنے اس علم کے بارے میں کبھی غور و فکر نہیں کرتے کہ ہمیں چائے کی پیالی اٹھانے کا علم کیسے حاصل ہوا اور کون سے عناصر اس علم کی تشکیل میں کار فرما ہیں. لیکن اگر کہتے ہیں اگر ہمیں یہی ذمہ داری سونپ دی جائے کہ ایک ایسا روبوٹ بنائیں کہ جو انسان کی طرح چائے کی پیالی اٹھائے کہ چائے گرنے نہ پائے، تو اب ہم یہ ذمہ داری اس وقت تک نہیں نبھا سکتے جب تک ہم اپنے اس علم کی تجزیہ و تحلیل نہ کریں کہ جس کی مدد سے ہم خود چائے کی پیالی کیا کہتے ہیں اٹھاتے ہیں. تو در حقیقت کہتے ہیں کہ یہ ہمارا تجزیہ و تحلیل ایک طرح کی معرفت شناسی ہے. تو کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے علم کا تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں اور اس کی مختلف شعبہ جات پر غور و فکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ غور و فکر کرنے کے بعد ہم پھر اس کے معتبر ہونے پر، اس کے اعتبار اور اس کی اہمیت اور اس علم کے حصول کے طریقہ کار پر بحث کرتے ہیں. اس ساری بحث کو معرفت شناسی کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اب جب یہ مثالیں واضح ہو گئی تو ان مثالوں کے تناظر میں ہم معرفت شناسی کی تعریف کچھ اس طرح کر سکتے ہیں کہ علم کے حصول کے طریقہ کار، شرائط، عناصر اور بطور کلی علم کی حقیقت کے بارے میں تجزیہ و تحلیل کو معرفت شناسی کہا جاتا ہے. یہ اب معرفت شناسی کی ایک تعریف ہو گئی. معرفت شناسی کی تعریف، اب یہ تعریف جب واضح ہو گئی تو اب معرفت شناسی کی اہمیت کے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں کہ معرفت شناسی کی اہمیت کیا ہے. کہتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات انسان جس چیز کو علم سمجھ رہا ہوتا ہے وہ علم نہیں ہوتا. معرفت شناسی کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ بعض اوقات انسان جس چیز کو علم سمجھ رہا ہوتا ہے وہ علم نہیں بلکہ تنہا انسان کے بے بنیاد خیالات اور اوہام ہوتے ہیں. ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایسی کئی مثالیں مل سکتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہم بعض اوقات غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ دور سے دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں چیز پانی ہے، لیکن جب نزدیک ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پانی نہیں تھا بلکہ یہ جس پانی کی ہم تلاش میں تھے یہ پانی نہیں بلکہ یہ ریت تھی، جو سراب، جسے ہم حقیقت میں سراب کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ لہذا وہ چیز جس سے ہم حقیقت سمجھ رہے تھے وہ افسانہ نکل بیٹھتا ہے. تو لہذا علم و معرفت کے باب میں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آیا ایک انسان کے لیے
علم و معرفت کا حصول ممکن ہے؟ آیا انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنی دنیا کو پہچان سکے؟ انسان کے اندر یہ صلاحیت کیا موجود ہے کہ وہ اپنی دنیا کو پہچان سکے؟ کیا انسان کا علم اسے حقائق سے آشنا کرتا ہے، یا حقائق تک پہنچنا انسان کے لیے ناممکن ہے؟ یہ وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں، یہ سوالات ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسے سوالات ایک انسان کے لیے بےہودہ اور غیر منطقی ہوں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہم دنیا کے بارے میں، ہر انسان کہتا ہے کہ ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کے بارے میں علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اپنی دنیا کے بارے میں اربوں، سینکڑوں، اربوں، لاکھوں معلومات موجود ہیں، اور یہ معلومات ہمیں حقائق سے بھی آشنا کرتی ہیں، کیونکہ ہم اپنی معلومات کی روشنی میں اپنا دن رات بسر کرتے ہیں۔ جو حقائق موجود ہوتے ہیں، جو معلومات ہوتی ہیں، وہ معلومات کے ذریعے سے ہم اس دنیا پہ حکومت کرتے ہیں اور معلومات کی روشنی میں اپنا دن رات بسر کرتے ہیں۔ بس یوں محسوس ہوتا ہے کہ علم کی حقیقت نمائی کے بارے میں یہ سوالات اور شبہات بے جا ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر تھوڑا سا غور و فکر کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ علم و معرفت کے حصول کے امکان کے بارے میں مذکورہ بالا سوالات اتنے بھی بے بنیاد نہیں ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، مثال کہتے ہیں فرض کریں کہ ہم سوئے ہوئے ہیں عالم خواب میں دیکھ رہے ہیں ایک خوبصورت باغ ہے، اس میں ٹہل رہے ہیں، اس میں خوبصورت پھول، لذیذ پھل موجود ہیں، پھول سونگھتے ہیں، پھل کھا رہے ہیں۔ اچانک دیکھتے ہیں کہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ باغ کا مالی آ نکلتا ہے اور آپ پر حملہ کر دیتا ہے۔ آپ جان بچا کے بھاگتے ہیں، ایک دم آپ کے سامنے ایک گڑھا آ جاتا ہے جسے پھلانگتے ہوئے آپ اس میں گر جاتے ہیں۔ ابھی اس گڑھے میں گرے ہی تھے کہ آنکھ کھل گئی اور آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ ساری کہانی افسانہ تھا اور ایک ایسا خواب کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ آپ تھے اور آپ کا بستر۔ شاید اس کے بارے میں بہت سارے پھر شعراء میں نے بھی کیا کہتے ہیں خواب کے متعلق بہت سارے اشعار فارسی میں، اردو میں، عربی میں موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے مثلا ایک شاعر نے کہا تھا، کئی بار تیرا دامن ہاتھوں میں میرے آیا، جب آنکھ کھلی دیکھا اپنا ہی گریبان تھا۔ یہ اس قسم کے کیا کہتے ہیں اشعار بھی لکھے گئے ہیں اس قسم کی چیزوں کے لیے۔ کہتے ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایک شخص کو اپنا دوست سمجھ کر اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کے ساتھ عہد و وفا باندھ کر چلتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص تو ہمارا دشمن تھا، وہ تو ہمارے دشمن کا جاسوس تھا، یا کبھی اس کے اتفاقاً کبھی اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے کہ ہم ایک شخص کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ شخص ہمارا مخلص دوست نکلتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر یہی ہم ہی تھے جو ایک شخص کو صحیح طور پر نہ پہچان سکے۔ تو کہتے ہیں کہ بس یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اپنے حواس کی صحت و سلامتی کے باوجود بھی، حواس خمسہ، آنکھ سالم ہے، ہاتھ سالم ہے، انسان کے حواس سالم ہے، تو کہتے ہیں کہ انسان اپنے حواس کی صحت و سلامتی کے باوجود بھی بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتے، سنتے اور کھاتے پیتے ہیں کہ جن کا عالم حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، وہ سارے کا سارا خواب ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر یہ ممکن ہے اس طرح، تو یہاں بجا طور پر یہ سوال پیش آ سکتا ہے کہ آیا ممکن نہیں کہ ہم عالم بیداری میں جن چیزوں کو حقیقت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک لمبا افسانہ ہوں؟ یہ ہماری پوری زندگی، جسے ہم حقیقت کائنات جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ سارے کا سارا وہ افسانہ ہو؟ یہ بھی ممکن ہے۔ کیا اس امکان کی
تقویت کے لیے بھی وہ فرمان کافی نہیں ہے جس میں پیغمبر نے فرمایا الناس نیام اذا ماتوا فانتبہوا، تو سوئے ہوئے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں، جب اٹھیں گے، جب مریں گے تو بیدار ہوں گے۔ تو کہتے ہیں اس طرح کی چیزیں، اس قسم کے سوالات کی تائید میں اس طرح چیزیں بھی مل جاتی ہیں۔ تو اگر بالفرض ہم سوئے ہوئے بھی نہیں تو کیا پھر بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارا علم اور ہماری معلومات نادرست ہوں؟ تو کہتے ہیں یقیناً یہ ممکن ہے کہ ہمارے علم کا ایک بہت بڑا حصہ اور ہماری معلومات کا ایک بہت بڑا خزانہ نادرست ہو اور افسانہ ہو اور اس کا حقیقت سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہماری زندگی میں یہ سب کچھ پیش آتا ہے کہ ہم علم میں خطا کر جاتے ہیں۔ ہم پانی، بہت ساری اسی طرح کی مثالیں جو دیتے ہیں کہ ہم بعض اوقات اپنے علم پہ بھی خطا کر جاتے ہیں، جو چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے اس میں پتہ چلتا ہے خطا کی۔ تو کیا یہ کہنا بجا نہیں ہے کہ ہمارا علم بھی ہمیشہ قابل اعتماد نہیں ہوتا؟ تو کہتے ہیں اگر ان سارے سوالات کا جواب مثبت ہے تو ہماری زندگی میں کئی افسانے ہیں کہ جن کو حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں، تو اب ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ہمارے سارے علوم اور ہماری ساری جو معلومات ہیں وہ افسانہ نہ ہوں؟ کیا گارنٹی ہے کہ وہ افسانہ نہ ہوں؟ تو کہتے ہیں کہ جب یہ سوال آتا ہے تو اس کے بعد پھر اگلا سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنی دنیا کے بارے میں علم حاصل کر سکے؟ کیا انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنی دنیا میں علم حاصل کر پائے؟ بس معرفت کے امکان کے بارے میں سوال کرنا یہ ایک بے بنیاد سوال نہیں کہلائے گا۔ تو کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو حقیقت کے منکر تھے، جن کو سوفسطائی کہا جاتا تھا، یا وہ جو شکاک تھے، ہر چیز میں شک کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے سامنے چیز ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں میز، کس نے کہا ہے میز؟ ہو سکتا ہے یہ میز نہ ہو بلکہ یہ کرسی ہو، کرسی نہ ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ہو، ہماری آنکھیں خطا کر رہی، دیکھنے میں خطا کر رہی ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ شکاکین جو تھے، سوفسطائیوں اور شکاکین نے یہ کہا کہ ہمارے لیے اپنی دنیا کے بارے میں یقینی علم حاصل کرنا یا تو ممکن ہی نہیں ہے، اگر ممکن بھی ہو تو بھی ہمارے پاس کوئی ایسا وسیلہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے علم کی صحت و سقم کی تشخیص کر سکیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم اپنے علم خطا اور گمراہی سے بچنا چاہیں تو کیا کیا جائے؟ اپنے علم کے بارے میں خطا اور گمراہی سے بچنا چاہیں تو کیا کیا جائے؟ اگر ہم اپنے علم کی غلط نمائش سے بچنا چاہیں تو ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم سرے سے ہی اپنی تمام معلومات اور سارے کے سارے علوم کا انکار کر دیں کہ علم ہے ہی نہیں۔ علم کا سرے سے ایک راستہ یہ ہے کہ سرے سے سب معلومات، سب علوم کی قدر و قیمت اور ان کے معتبر ہونے کا انکار کر دیں، یہ ایک راستہ ہے۔ تو کہتے ہیں کیا یہ راستہ ممکن ہے؟ کہتے ہیں ہرگز ممکن نہیں ہے۔ ایسا کام تو نہ ڈیکارٹ کر سکا، نہ امام غزالی کر سکے، اور نہ ہی کوئی اور شکاک کر سکا۔ کیونکہ علم و معلومات کے سہارے ہی ہماری زندگی کا ہر لمحہ گزر رہا ہے۔ اگر علم نہ ہو تو ہم عمل کے میدان میں وارد ہی نہیں ہو سکتے۔ اسی حقیقت کی طرف امام علی ان الفاظ میں اشارہ فرماتے ہیں، یا کمیل ما من حرکت الا وانت فیہا محتاج الی معرفت۔ اے کمیل، ہر حرکت میں علم و معرفت کے محتاج ہے۔ جو بھی حرکت ہے، ہر حرکت، ہر لمحہ میں آپ علم کے محتاج ہیں۔ تو یہی وجہ کہتے ہیں کہ ہر عقل مند انسان اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی تصور کائنات
کہ اپنانے کا محتاج ہے. تو کہتے ہیں کہ جب تک اس کے پاس اس دنیا کے بارے میں معلومات نہ ہو جس میں وہ زندگی گزار رہا ہے، تب تک اس میں وہ کوئی مفید حرکت انجام نہیں دے سکتا. تو دوسری طرف ایک انسان کے سامنے اس کا علم دنیا کی جیسی بھی تصویر پیش کرے گا، یہ انسان اس دنیا میں ویسے ہی اعمال انجام دے گا، ویسے ہی اعمال بجا لائے گا. تو اس کا لاہ عمل اس کے تصور کائنات کی روشنی میں تشکیل پائے گا. اس کا لاہ عمل جو ہوگا وہ تصور کائنات کی روشنی میں تشکیل پائے گا. اگر ایک انسان کا علم اس کے سامنے اس کی دنیا کی ایک ڈراؤنی تصویر پیش کرے گا تو یہ انسان اس دنیا میں اور اس کے ماحول سے فرار کی کوشش کرے گا. لیکن کہتے ہیں اگر انسان کا علم اس کے سامنے کائنات کی تصویر رنگینیاں بھری پیش کرے گا تو انسان اس ماحول میں رہنے بسنے کی بھرپور کوشش کرے گا. بس ایک انسان جو اس دنیا کو دارالعمل، عمل کا گھر سمجھتا ہے، تو کہتے ہیں وہ اس دنیا میں ویسا ہی رویہ اور ویسا ہی طرز عمل اپنائے گا. دوسرے الفاظ میں انسان کی ہر حرکت کی سمت اس کا دنیا کے بارے میں علم و معرفت معین کرتا ہے. علم و معرفت ہی ہے جو انسان کی سمت کو معین کرتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر اگر ایک انسان کا تصور کائنات یہ ہو کہ یہ دنیا مادی ہے، اس کے بعد آخرت کا وجود ہی نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسا شخص نہ ہی اس دنیا میں انجام دیے گئے اچھے برے اعمال کی کوئی جلاؤ صلاح سمجھے گا. تو کہتے ہیں کہ تو یہ انسان بھرپور کوشش کرے گا کہ جو کچھ پانا ہے وہ اسی دنیا میں پا لیں. ایسا انسان کیا کرے گا؟ کہے گا کھائیں پیئیں مال بنائیں، مادیات، یہ ساری خواہشات ان چکروں میں پل جائے گا. لیکن اس کے برعکس ایک انسان کا علم، اس کی معلومات اور اس کا تصور کائنات یہ ہو کہ یہ دنیا ہے، اس دنیا کے بعد آخرت ہے. ان دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کا جب آپس میں گہرا رابط اور رابطے کو سمجھے گا اور یہ کہے گا کہ اس دنیا کے بعد آخرت ہے اور یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو انسان یہاں جیسا کرتا ہے آخرت میں ہی ویسا پھر بڑھتا ہے. تو کہتے ہیں کہ واضح سی بات ہے کہ ایسا انسان دنیا میں ایک اور طرح کا انداز اور ایک اور طرح کے اعمال کو انجام دے گا. بس اگر انسان کے علم و نظریات کا اس کی زندگی پر اتنا گہرا اثر ہے تو پھر ضروری ہے کہ انسان یہ دیکھنے کی کوشش کرے کہ وہ کہیں کسی افسانوی اور غیر حقیقی تصور کائنات اور خیالی علم و معرفت کی روشنی میں تو زندگی نہیں گزار رہا. یہ اسے دیکھنا پڑے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی معرفت، اپنے علم، اپنی معلومات کا تجزیہ و تحلیل کرے گا اور انہیں بہتر طور پر پہچاننے کی کوشش کرے گا، یا دوسرے لفظوں میں معرفت شناسی کا درس پڑھے گا. معرفت شناسی جسے ایپسٹمولوجی کہا جاتا ہے، اس کا درس پڑھے گا. تو کہتے ہیں کہ یہاں ایک اور زاویہ سے بھی ضروری ہے کہ معرفت شناسی کی بحث کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، اور وہ یہ کہ انسان تاریخ میں ہمیشہ ایسے نظریات کا بازار گرم رکھتا ہے کہ جو اکثر آپس میں متصادم نظریات ہوتے ہیں. ایک تصور کائنات دوسرے تصور کائنات سے میل نہیں کھاتا، ایک نظریہ دوسرے نظریے کی نفی کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہر مکتب فکر اور نظریہ کے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مکتب فکر، ہر نظریہ کے ماننے والوں کا اصرار ہے کہ انہی کا نظریہ اور مکتب صحیح ہے اور باقی سارے نظریات اور مکاتب فکر باطل ہیں. تو کہتے ہیں اب اگر انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ کون سا مکتب، کون سا
मकतब फ़िक्र सही है और कौन सा मकतब फ़िक्र बातिल, तो ज़रूरी है कि उसे इन सवालात का जवाब देना होगा कि क्या एक ही दुनिया, एक ही हकीकत और एक ही कायनात के बारे में, एक ही दुनिया, एक ही हकीकत, एक ही कायनात के बारे में बयाक वक्त दो मुतसादम तस्वुर कायनात और दो मुतजाद तस्वुर कायनात क्या दुरुस्त हो सकते हैं या नहीं, इसका फिर उसे इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अगर बयाक वक्त दो तस्वुर कायनात जो आपस में मुतसादिम हैं वो दुरुस्त नहीं है, तो ये कैसे पता चले कि कौन सा मकतब फिक्र ठीक है और कौन सा गलत। तो कहते हैं कि इस किस्म के और 20 सवालात भी उठ सकते हैं। तो कहते हैं इन सवालों का जो जवाब है इंसान तनहा मार्फत शनासी की बहस में ढूंढ सकता है। बस इस बहस की रोशनी में मार्फत शनासी के मौजू की अहमियत उजागर हो जाती है और ये बात वाले हो जाती है कि हर किस्म का इल्म और बिलखुसूस इंसानी जिंदगी की सिमत को डायरेक्शन मुअय्यन करने का कोई इल्म हासिल करने से पहले हक व हकीकत के हर तालिब के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वो कम अज़ कम मार्फत शनासी के बुनियादी मसाइल से आशना हो, ताकि वो काफ़ी बसीरत के साथ हुसूल इल्म की राह में कदम को उठा सके। तो कहते हैं कि जिस तरह डॉक्टर शहीद मुर्तज़ा मुताहरी फरमाते हैं कि हर चीज़ से पहले इंसान को शनास होना चाहिए ताकि वो जहान शनास बन सके। पहले शनाख्त होनी चाहिए, शनासी होनी चाहिए, फिर जहान शनासी है। तो कहते हैं कि हर इंसान को हर चीज़ से पहले इंसान को शनास होना चाहिए ताकि वो जहान शनास बन सके, ताकि कोई भी मकतब और आइडियालॉजी अपनाने या न अपनाने के हवाले से अपनी जिम्मेदारी को मुअय्यन कर ले। तो कहते हैं मार्फत शनासी की अहमियत के हवाले से एक और अहम नुक्ता यह है कि इल्म की तारीख में ऐसे भी अफराद पाए गए हैं जिन्होंने इल्म की हकीकत नुमाई को चैलेंज किया है। ऐसे अफराद को सूफिस्ताई के नाम से याद किया जाता है। सूफिस्ताई वो जो हकीकत के मुनकिर हैं, जो इल्म मार्फत के इल्म की हकीकत नुमाई के मुनकिर हैं। इनके मुकाबले में जो इल्म को हकीकत नुमा समझते हैं उन्हें फलासफा कहा जाता है, उन्हें फलासफा कहा जाता है जो रियलिटी के कायल हैं। तो कहते हैं कि अगरचे सूफिस्ताइयों ने इल्म की हकीकत और हकीकत नुमाई के हवाले से कई एतराज़ात किए गए हैं और उनके एतराज़ात का जवाब भी उस वक्त तक इंसान नहीं दे सकता जब तक वो इंसान मार्फत शनाई की बहसों से आशना न हो और किसी हद तक उन पर इहाता न रखता हो। लिहाजा ज़रूरी है कि हम मार्फत शनासी यानी एपिस्टेमोलॉजी के बुनियादी मसाइल से ज़रूर आशनाई हासिल करें। जब इनसे आशनाई हासिल हो जाएगी तो तब जाकर वो फ़लसफ़ा के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको सही तरीके से इंसान उनका इदराक कर सकता है। क्यों? फ़लसफ़े की बुनियाद मार्फत शनासी है। जब तक एपिस्टेमोलॉजी मार्फत शनासी नहीं पढ़ेंगे उस वक्त तक कुछ बहसें फ़लसफ़ा में समझ बल्कि नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे फ़लसफ़े की बुनियाद इस मार्फत शनासी के ऊपर है। जब तक आपको नहीं पता चलेगा कि इंसान इल्म हासिल कर सकता है और वो उसका इल्म वो यकीनी इल्म है, वो हकीकत के मुताबिक है, जब तक इस बहस को नहीं कर सकेगा, फ़लसफ़े में नहीं कह सकता कि हर हकीकत की एक इल्लत है, एक मालूल है,
ایک واحد ہے، ایک کثرت ہے، ایک قدیم ہے، ایک حادث ہے، وہ ساری کی ساری بحثوں کی جو بنیاد ہے وہ یہی معرفت شناسی ہے. تو یہ معرفت شناسی ایک ایسا علم ہے کہ جو فلاسفہ نے اپنی کتابوں میں ذکر تو کیا ہے، لیکن بعض بحثوں کے ضمن میں اس کو ایک یعنی مستقل علم کے عنوان سے مدون نہیں کیا ہے. اگر یہ معرفت شناسی کا علم مدون ہوا ہے، یہ اسلام کے اس فلاسفہ میں دیکھا جائے، مسلمانوں کے فلاسفہ میں، تو یہ علامہ طباطبائی صاحب، ملا صدرہ کے بعد علامہ طباطبائی اور ان کے شاگردوں نے باقاعدہ معرفت شناسی کے اوپر یعنی اس علم کو ایک مستقل علم شمار کر کے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، اور وہ کتابیں آج بھی عربی اور فارسی میں مل سکتی ہیں. تو لہذا فلسفہ سے پہلے فلسفہ کے ان بنیادی سوالات، اٹھنے والے سوالات جو علم و معرفت کے بارے میں اٹھائے جاتے ہیں، ان کا جواب دے کر تب جا کر فلسفہ کی بحثوں کو حل کیا جا سکتا ہے. جب تک یہ یقین نہیں ہوگا کہ ہم علم حاصل کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا علم یقینی ہے اور حقیقت کے مطابق ہے، اس وقت تک وہ جو حقیقت کو ثابت کرتے ہیں فلسفہ میں، وہ پھر ثابت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ بحث کریں گے تو وہ کہے گا میں اس چیز کا منکر، میں اس کا قائل ہی نہیں ہوں کہ یہ چیز ہم علم حاصل کر سکتے ہیں. تو پھر ہمیں پھر پیچھے کی طرف آنا پڑے گا. یہ ہے معرفت شناسی ایپسٹمولوجی. اب اس کے اوپر کوئی سوال ہے تو حاضر ہو. جی جناب، کوئی سوال؟ جی پھر تو جیسے آپ نے بتایا، لوگ تو سیلف رائچیس ہو جاتے ہیں، پھر تو کوئی بھی چیز انسان کہہ سکتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، اور ہر کوئی اپنے ہی طور سے ایک حقیقت کو، نالج کے بارے میں جب نالج کی جائے تو ہر کوئی چیلنج کر دے گا، اور ہر کوئی اتنا سیلف رائچس، تو کتنی بھی آپ معرفت شناسی کر لیں تو کس طرح ممکن ہے کہ آپ حقیقت کو کہ یہ حقیقت ہے، وہ میرے لیے تو حقیقت نہیں ہے. فار ایگزامپل، ایک شخص جو کلر بلائنڈ ہے، اس کو ایک رنگ نہیں نظر آتا، اس کو لال رنگ سبز نظر آتا ہے، اس کی تو وہ حقیقت ہے. تو اس کو کس طرح سے، جیسے آپ نے کہا، بے شک مطلب ہم تو خیر میں تو بہت ہی کم لیول پہ ہوں، کس طرح سے انسان سمجھا سکتا ہے یا سیکھ سکتا ہے، کر سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ معرفت شناسی کی جو بنیادی پہلی بحث تھی جو ہم نے پیش کیا، خود اس معرفت شناسی میں وہ راستے اور وہ راہ حل اور وہ طریقے کہ جن کے ذریعے سے آپ جانچ سکتے ہیں کہ کون سا علم، کون سی حقیقت واقع کے مطابق ہے اور کون سی نہیں ہے، ان معیارات کی بحث اس معرفت شناسی میں ہوتی ہے. جب تک وہ معیار آپ کے لیے مشخص نہیں ہوں گے تو آپ ہر حقیقت کو ان معیارات پہ تول سکتے ہیں، ان معیارات پہ پرکھ سکتے ہیں. اگر ان معیارات پہ اترتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں اترتے تو پھر وہ اس کا علم معرفت ایسے ہوگا کہ آپ کو حاصل ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان بنیادی جو اس کے معیار تھے ان کے اوپر وہ چیز نہیں اترتی. اگر وہ اتر رہی ہے تو وہ پھر علم و معرفت اور وہ حقیقت واقع کے مطابق ہوگی. تو ہمیں ان معیارات کو دیکھنا ہوگا کہ وہ صحت کے کیا معیارات ہیں، کسی چیز کے درست و نادرستی کے اور صحیح و ناصحیح کے معیارات کیا ہیں. وہ معیارات کی جو بحث ہے وہ اسی معرفت شناسی میں ہوتی ہے. اپنا قاری صاحب، سرفراز صاحب نے ہاتھ اٹھایا ہے. اس سے پہلے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ مطلب ہے کہ ابھی جیسے آپ آگے دکھائیں گے ابن سینا اور کندی اور فارابی سب علم پہ تو بات کرتے ہیں، تو ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ معرفت شناسی نیا علم ہے؟ یہ تو بنیاد ہے فلسفے کی. جی
فلسفے کی بنیاد ہے، لیکن ان لوگوں نے فلسفہ کی کتابوں میں اس کی بحث کی ہے، لیکن ایک صفحہ کے اندر 4 لائنیں لکھ دیں، وہ اپنا نظریہ بیان کر کے آگے نکل گئے، لیکن پورے علم اور اس کے معیارات، وہ اصول، اس کی درستی نادرستی، وہ سارے ایک یعنی مستقل علم کے عنوان سے مدون کر کے کسی فلسفی نے پیش نہیں کیا ہے. وہ سب نے تو ہمارا مطلب ہماری دلچسپی اس میں تھوڑی ہے. ہماری دلچسپی تو اس میں ہے کہ اسلامی فلسفے کی روایت میں لوگوں نے انسان جس طرح علم حاصل کرتا ہے اس کو کیسے دیکھا ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ماڈرن اس میں ہم پڑھیں اس میں یا اس کو ہم ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں. نہیں ماڈرن نہیں، لیکن یہ وہ اصول کوئی ہم نے ماڈرن ان لوگوں سے نہیں لیے، وہ خود اس کو فلسفے کی جیسے ابن سینا ہے، کندی ہے، فارابی ہے، ان کی بحثوں سے نکال کر ایک مستقل علم تدوین کیا ہے کچھ فلاسفہ نے، جو پہلے نہیں تھا. اچھا جی، ایسا فیاض صاحب آپ کیا سوال کریں؟ جی سر، السلام علیکم عامر رضا صاحب، آپ کو دوبارہ دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے. تو 3 سوال ہیں میرے ذہن میں. پہلا تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے گا کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ علم کی حقیقت کے انکار کرنے والے سوفسطائی اور علم کی حقیقت کو ماننے والے فلاسفر، یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس میں علم کی حقیقت سے کیا مراد ہے اور یہ ڈویژن کس بیس پر ہے. یہ فرسٹ. یہ دیکھیں، علم کی حقیقت کا انکار کرنے والے. کائنات میں کوئی چیز یقینی نہیں ہے، ہر چیز میں شک کرنا. کہ آپ سوال کریں گے، میں کہوں گا یہ کہاں سے معلوم کہ یہ ہو. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آنکھوں میں سامنے دیکھ رہے ہیں، جی میں نے دیکھا ایک واقعہ ہو گیا، تو آپ کو کیسے یقین ہو گیا کہ یہ واقعاً وہ زید ہی کا یہ ایکسیڈنٹ ہوا. ہو سکتا ہے آپ کی کیونکہ آنکھیں اشتباہ کرتی ہیں، خطا کرتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی آنکھ نے وہ امر کو زید دیکھ لیا. تو اس وجہ سے وہ صوفسطائی، وہ جو تھے شکاک صوفسطائی، وہ حقیقت کے منکر تھے، علم کے منکر تھے کہ کوئی چیز یقینی نہیں ہے، کوئی معرفت یقینی نہیں ہے. اگر پہلی بات یہ معرفت ہے نہیں، اگر ہے بھی صحیح تو اس کا حصول ممکن نہیں ہے. اگر حصول ممکن ہو تو یقینی نہیں ہے. یہ سارے کے سارے صوفسطائیوں کے شکاک کے درجات ہیں کہ وہ افراط و تفریط کا بھی کچھ لوگ شکار ہوئے ہیں. تو سر اس میں اگر حقیقت یا کوئی چیز حقیقت جو ہے وہ کوئی حقیقت کوئی ہے ہی نہیں ہے، کوئی چیز یقینی نہیں ہے کسی بھی چیز کی حقیقت، تو کیا ان کی اپنے جو شک تھا تو کوئی شک کی بھی کوئی حقیقت رہ جائے گی؟ خیر یہ تو ایک تبصرہ ہو گیا. سیکنڈ کوشچن. فلاسفہ اسلامی نے یہی عنوانات، یہی بحثیں ان کو جوابات دی ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ شک کر رہے ہیں، یہ خود آپ کا شک بھی کیا یقینی ہے یا غیر یقینی ہے. یہیں سے پھر انہوں نے لا کے معرفت یہیں پہ وہ ان کو لے آئے کہ نہیں، آپ کو ماننا پڑے گا کہ کائنات میں کچھ علم، معرفت، یقین موجود ہے. سر سیکنڈ جو کوشچن ہے وہ یہ کہ کیا بیک وقت 2 تصور کائنات بھی درست ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ ایک اشارہ ہے سورہ کہف میں، وہ جو بیان کیا جاتا ہے موسیٰ اور خضر والے جو واقعات، دونوں الگ الگ ڈائمنشنز میں دیکھ رہے تھے اور اس پہ عمل بھی کر رہے تھے. تو کیا یہ ممکن ہے 2 بیک وقت تصور کائنات ٹھیک ہونا؟ دیکھیں، 2 ایک ہی جہت میں ممکن نہیں ہے، لیکن وہ 2 مختلف زاویوں سے دیکھ رہے ہوں وہ ممکن ہے. موسیٰ ایک زاویے سے دیکھ رہے تھے، حضرت خضر دوسرے زاویے سے. وہ جو زاویے اور نگاہیں جو تھیں وہ فرق تھی، وہ ممکن ہے. جس طرح مثال دے رہا ہوں، فلاسفہ کی نگاہ وہ ایک طرح کائنات کو دیکھتے ہیں اور عرفا دوسری طرح دیکھتے ہیں، فقہا یہ جو علماء ہیں تیسری طرح دیکھتے ہیں، متکلمین ہیں، اشاعرہ ہیں، ہر ایک کے جو ہے نا وہ نگاہ فرق کرتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک ہی نگاہ میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی نگاہ میں، ایک ہی اس میں 2 تصور ہوں تو وہ ممکن نہیں. اسی کے ساتھ ذیلی جو آ رہا ہے وہ جو عزیر صاحب نے ہمیں پڑھایا تھا لاسٹ
تو وہ کہہ رہے تھے جس طرح خدا کے جو نام ہیں وہ اپوزٹس ہیں، تو اسی طرح یہی صفات جو ہیں وہ انسان کے اندر بھی آ سکتی ہے کہ دو بیک وقت مختلف اور ایک دوسرے سے متضاد جو ہیں وہ چیزیں بیک وقت موجود ہوں، تو اس بات کو پھر اس کے ساتھ کیسے لنک کریں گے؟ نہیں دیکھیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بسیط الحقیقت کل الاشیاء، وہ ایک ذات ہے جو بسیط ہے، جس کے اجزاء جز نہیں ہو سکتی، تو اس میں ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، ساری کی ساری چیزیں، وہ اسماء، وہ سب کچھ موجود ہے، جو ہے متضاد چیزیں ہیں، لیکن جب وہ اس کائنات میں آتی ہیں تو متضاد جو بنتے ہیں، متضاد وہ کائنات میں آ کے ایک نسبت سے وہ متضاد بن جاتی ہیں، تو وہ ایک اسماء الہیہ کی جو بحث ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے، وہ اللہ کی جو بسیط ذات ہے، کیا اس کے لیے اس کے اندر ساری متضاد صفات ممکن ہیں، نہیں ممکن؟ انسان کا نفس، انسان کی روح مجرد ہے، تو روح مجرد میں قوہ غضبیہ بھی ہے، قوہ شاویہ بھی ہے، نفس مطمئنہ بھی ہے، نفس امارہ بھی ہے، یہ ساری چیزیں بھی ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ممکن ہے، لیکن اس کے اوپر بڑی بحث ہے کہ کس طرح ہے، تو یہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی کہ لیکن جی یہ ممکن ہے، مجرد کے لیے ممکن ہے، مجرد چیز، اللہ تعالیٰ کی ذات مجرد ہے، اس کے لیے ممکن ہے۔ جی بہتر سر، آخری جو ہے سوال، آپ نے فرمایا کہ علم و نظریات کا جو انسان کی زندگی پر اثرات ہیں وہ بڑے واضح ہوتے ہیں، جیسا کہ اگر کوئی یہ تصور کرے کہ یہ دنیا ہی اصل دنیا ہے، اس کے بعد کوئی اور دنیا نہیں ہے، مادی دنیا جیسے ابھی آپ نے بتایا ابھی، تو جو یہ تصور رکھتے ہیں انہوں نے تو مادی دنیا میں ترقی بھی کی اور وہ نظر بھی آ رہی ہے، تو اس کے برعکس جو لوگ یہ تصور رکھتے ہیں جی کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، تو ان کی دنیا کی جو حالت ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے، تو یہ ٹھیک ہے اس طرح کہنا؟ نہیں دیکھیں، میری بات یہ اس طرح درست نہیں ہے میرے خیال میں، کیونکہ جو ترقی ہم سمجھ رہے ہیں نا، وہ شاید فی الواقع وہ ترقی نہ ہو، ترقی ہم وہ جو مادی ترقی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ انسانیت جتنا مادیات میں ترقی انسانیت نے کیا ہے، معنویات میں اتنا تنزلی کا شکار ہے، تو اصل جو ہے کائنات کی وہ معنویت اور روحانیت ہے، پیچھے جو کائنات کی حقیقت ہے، تو اس میں انسان نے پیش رفت نہیں کیا، اس میں تنزلی ہے، تو جو آخرت کے قائل ہیں اس الہی نظام کے، وہ حتماً کوشش کریں گے کہ وہ اس کی زندگی معنویت اور روحانیت کی بنیاد پر ہو، تو میرے خیال میں بلکہ نہ 100% وہ بات درست نہیں ہے کہ ان لوگوں نے ٹھیک ہے ترقی کی ہے مادیات اس میں، لیکن کائنات کی اصل مادیت نہیں ہے، بلکہ مادیت تو ایک اس عالم مادہ میں ایک چیز ہے، اس کے پیچھے جو ہے نا وہ ایک حقیقت ہے کہ جس سے انسانیت کا بہت زیادہ فاصلہ ہو چکا ہے، جی شکریہ جو لوگ اس کے قائل، جو آخرت کے قائل نہیں ہوتے۔ جی جی ایک سوال ماہم سے کر لیتے ہیں پھر، ہاں جی ماہم 10 جی منٹ بریک لے لیں، تو پھر کندی اور فارابی آپ نے کرنے تھے جی جی اگلے کنی سوال اور فرار، جی 10 تو منٹ پھر دے دیں تو پھر 10 منٹ بریک لے لیں۔